بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے تازہ دم کر دیا۔ منتشر سوچیں خوشگوار خیالات میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ آسمان کی وسعتوں میں اٹکلیاں کرتے نرم روئی کے مانند سفید بادل تہرنے لگے۔ چند شرارتی کالے بادل اپنے دامن میں پانی بھرے زمین پر برسنے کو تیار تھے۔ بس انہیں خدا کے حکم کی ضرورت تھی۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم کچھ پا سکتے ہیں اور نہ ہی کھو سکتے ہیں۔ بے شک خدا منصف ہے اور ہم انسان تو ہیں ہی جلد باز۔ کس قدر گھبرا جاتے ہیں، حالات سے سمجھوتا کرنے کی بجائے راہ فرار کا سوچتے ہیں۔ اس نے بادلوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچا، جو ابھی تک نہیں برسنے کا ارادہ رکھتے تھے، بس حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ ثابت قدم بادل جن کو نیلے آسمان نے آغوش میں چھپا رکھا تھا، ہم سے زیادہ تو بادل صبر رکھتے ہیں، برسنے کی قوت رکھنے کے باوجود بھی حدود نہیں توڑتے۔ وہ سوچوں کے جال میں جکڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ حکم خداوندی ہوا اور بادلوں نے لبیک کہتے ہی برسنا شروع کر دیا۔ پیاسی زمین جیسے نکھر سی گئی، اس کا سینہ بارش کی بوندوں سے سیراب ہو رہا تھا اور اس کے دامن پر جھومتے پیڑ اور پودے خوشی سے نہال سر ہلا ہلا کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ مریم کافی کا خالی کپ میز پر رکھے دونوں بازو سینے پر باندھے مبوط کھڑی قدرت کی کاریگری دیکھ رہی تھی۔ برستی بارش کی چند بوندیں شرارتی انداز لیے اس کے چہرے سے ٹکرائیں، وہ جھنپ سی گئی۔ اف، بارش بھی کتنی شرارتی ہے نا۔ اس نے پیار سے سر چٹکا اور اپنے دائیں ہاتھ سے بارش کے ننھے قطروں کو چھوا جو اس کے چہرے پر موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ لان میں لگے شہتوت اور مالٹے کے درخت اپنی ٹہنیاں سنبھال نہیں پا رہے تھے، جو کہ تیز ہوا اور بارش کے باعث کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھک رہی تھی۔ کبھی اتنا جھک جاتی، کبھی ایسا لگتا کہ درخت ابھی جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ چنبیلی کے چند پھول تیز ہوا کے باعث پودے سے بچھڑتے ہوئے لان میں بکھر رہے تھے۔ معطر سے خوشبو مریم کی سانسوں سے ٹکرائی۔ اس نے لمبی گہری سانس بھری، پورا وجود اس کی خوشبو میں ڈھل گیا۔ تیز ہوتی بارش کی منظر کو دھندلا کر رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور سمجھ گئی کہ ابھی تک میں بھیگی کیوں نہیں۔ بارش میں نہانا تو اس کا خوب مشغلہ تھا۔ سلمان کہاں رہ گیا تھا؟ اگر وہ بھی ہوتا تو موسم اور بھی دلکش ہوتا۔ مریم نے اداس بھری آنکھیں آسمان پر ڈالی اور کافی کا خالی مگ اٹھائے کمرے میں رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ اتنے دن ہو گئے کچھ لکھا بھی نہیں، لیکن لکھوں بھی تو کیا لکھوں؟ وہ مایوسی کے گہرے سمندر میں پھر سے ڈوبنے لگی۔ عورت سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی بےراروی اور غیر عورت میں دلچسپی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ مریم بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جتنی کوشش کرتی کہ مضبوط بنوں، اتنا ہی ٹوٹ جاتی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کا کون سا دل پچھا جاتا، لیکن جلد ہی وہ پہلے جیسی کیفیت میں لوٹ آتی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اس کے اندر کے جذبات رو رہے تھے۔ عمل کے ساتھ ساتھ تمہاری سوچ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جو بکھر کر بھی مسکرائے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اور تم خود بھی کرنے کی بجائے کھڑے ہو کر سمٹنا سیکھو۔ احساس دلانا سیکھو کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ دل نے سمجھایا تو وہ چونک گئی۔ آنکھوں میں بجلی سی کوند آئی۔ لوگوں پر مسکان مچھلی میں اپنے شوہر کا دل جیتنا بھی اپنی محبت سے، اپنی خدمت سے اور توجہ سے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی۔ وہ دل سے مسکرائی۔ فضا میں عصر کی اذان بلند ہوئی تو اسے کندھے پر لٹکا دوپٹہ جھٹ سے سر پر اوڑھا اور اذان کے ایک ایک لفظ کو دل میں اتارنے لگی، اور فلاح کی طرف اس کے سماعت کا جیسے حق ادا ہو گیا۔ برستی بارش اور اذان ساتھ ہی ساتھ دل میں اتر کر سکون اور قرب الہی کی خواہش جیسے مکمل کر گئی۔ بعد میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس کا دل بھی دھڑک اٹھا۔ شاید سلمان آ چکا تھا۔ وہ بہت پیاری سی گڑیا پھلانگتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کو عبور کرتی چلی گئی۔ جھل تھل بارش میں وہ بھیگ چکی تھی۔ وفا اور محبت کے رنگوں میں ڈھلی لڑکی مجازی خدا کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ سلمان کے چہرے پر زخم تھا، آنکھوں میں رائگاں ہونے کا اثر نمایاں تھا۔ آنکھیں اور پھٹے پھٹے ہوئے ہونٹ اس کے حالات بیان کر رہے تھے۔ وہ نگاہیں چرا رہا تھا۔ مریم چائے کا کپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور سب کچھ سمجھتی تھی کہ وہ کس کے غم میں مبتلا تھا۔ وہ جانتی تھی، پھر بھی وہ آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اس کی جانب اٹک اٹک کر دیکھ رہی تھی۔ چائے پی لیں، وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر پیار سے بولی۔ وہ سر چھپائے بیٹھا تھا۔ اسلم اس کے لہجے کی نرمی پا کر حیران سا ہوا۔ اس نے مریم کو اتنے عرصے بعد غور سے دیکھا، جس کے چہرے پر سادگی سجی تھی۔ وہ محبت و وفا کا پیکر بنے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے پی لی چائے؟ سلمان نے پہلی بار اس سے پوچھا تو وہ حیران ہو گئی۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے سامنے رکھی صوفے پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈالے اپنے محبوب کو دیکھنے لگی، جو چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے اس کی جانب سوالیہ نگاہیں دوڑا بیٹھا تھا۔
مجھے تائے کی طلب نہیں اور آپ مجھے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ مریم نے خاموشی توڑی اور سلمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس تھکن بہت ہو رہی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ راستے تھکا دیتے ہیں، منزل دھوکہ دے جاتی ہے۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرایا۔ آنکھیں نادیدہ غم سے نم ہو گئی۔ اجنبی کا غم ملیں گے تو منزلیں تو دھوکہ دے جاتی ہیں، اور غم ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اپنا اصل بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے قدم ان راستوں پر ڈالتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں۔ وہ تمام تر سچائی میں لہجے میں سلمان کو چونکا گئی۔ وہ نگاہیں چھپا گیا، تو کیا مریم کو بھی میری سچائی معلوم ہے؟ سلمان کے چہرے پر شرمندگی کا سایہ لہرایا۔ تو مریم نے بھی خود کو ملامت کی۔ اپنے شوہر کو بے حد شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ جانتی تھی، پھر بھی کرید رہی تھی۔ محبت شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ مجھے بھی تو سلمان سے محبت ہے نہ، مریم نے دل میں سوچا اور گلاس اٹھا کر باہر لائن کی جانب دیکھا۔ یہاں بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اتنے خوبصورت موسم میں وہ الجھنوں بھری سوچ نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھرپور نگاہ سلمان پر ڈالی۔ وہ اٹھی، اس نے نماز پڑھی اور خدا سے اپنے لیے سکون مانگا۔ مریم کو کمرے میں دیکھ کر سلمان نے سکھ کا سانس لیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر موبائل فون اٹھا کے دیکھا تو نہ کوئی میسج آیا تھا نہ ہی کال۔ اس نے بے دلی سے موبائل واپس اپنی جگہ پر رکھا اور چائے کا آخری گھونٹ برستی بارش کی ترشور بھی اس کی سوچوں کو توڑنے میں ناکام رہا۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، وہ تو تھی ہی خود غرض، جو صرف دلوں سے کھیلتی تھی۔ وہ خود کون سا اچھا تھا، اپنی شریک حیات کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ وہ اس کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ وہ شرمندگی کے زیر اثر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ لڑکی جس پر اس نے بہت پیسہ، محبت، اپنی توجہ، شعور، سب کچھ لٹایا، اس کو معلوم بھی نہ ہو سکا۔ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ جب دیکھو کال پہ کال کرتے ہو۔ چند پیسے خرچ کر کے کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں پر پتھروں کی طرح برسے تھے۔ وہ گرگٹ کی طرح بدلی تھی۔ شہری اور میٹھا لہجہ اب کڑوا لگتا تھا۔ تمہارا نمبر 2 گھنٹے سے بزی تھا، کس سے بات کر رہی تھی؟ سلمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ پھٹ پڑا۔ وہ جس پر اعتماد کرتا تھا وہ دھوکہ دے رہی تھی، یا پھر وہی جو پلٹ کے سامنے آ رہا تھا، جو اپنی بیوی کو دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے روپ بھرنے والے؟ یہ روب صرف اپنی بیوی پر جا کر جھاڑو، اور ہاں، مجھ سے آج کے بعد رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رشتہ ہو چکا ہے۔ اس لڑکی دکھڑا سنانے کے بعد بند کر دیا، اپنی اوقات میں لوٹ آیا۔ اسی نے تو کہا تھا کہ وہ صرف اپنی بیوی پر روب جھاڑ سکتا تھا، تکلیف صرف بیوی کو ہی دے سکتا تھا، جو اس کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کر آئی تھی۔ ویسے ہی تنہا کر رہا تھا۔ سلمان میں دل میں اس درد کے زیر اثر علاقے میں تھی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کاش میں مریم کو خوشی دے سکتا، اس کا مان نہ توڑتا۔ میں نے ہر قدم اسے چوٹ پہنچائی، اور بچیوں کی طرح تمام حقوق نبھاتی رہی، اور زبان سے اف تک نہ کہا۔ سلمان کی سوچ صرف خواب ہی تو تھی، اپنی کوتاہیوں بھی دکھائی دینے لگی۔ مریم نہ جانے کتنی دیر میں بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو نے چہرہ تر کر رکھا تھا۔ وہ پاکیزگی، کاروباری، مجازی خدا کا اعتماد اور محبت مانگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ خدا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، صرف خدا ہی تو ہے جو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اس نے جتنی بھی اذیت برداشت کی سب بیان کر ڈالی، اپنا دل برگاہ الہی میں کھول کے رکھ دیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے عبادت میں مصروف تھی، تبھی سے سلمان کے کمرے میں داخل ہونا اس بات سے معلوم نہ ہوا۔ سائڈ پہ کھڑا سلمان مریم کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ آسمان سے اتری پری کی مانند دکھائی دینے لگی۔ سادگی میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اور ہلتے لب بلکہ جھپکائے دینے لگے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مریم کیا دعا مانگ رہی ہے۔ مریم جیسی دعا ختم کی، سلمان کو اپنی جانب دیکھ کر اس کی نگاہ چھپ گئی اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ دعا میں کیا مانگ رہی تھی؟ سلمان اس کی معصوم چہرے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے مریم نے کہا اپنی محبت کو۔ وہ لب کاٹتی ہوئی آستگی سے بولی، کون ہے تمہاری محبت؟ تو مریم نے جواب دیا، اپنے مجازی خدا سے محبت۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری مجازی خدا کبھی مجھ سے دور ہو، میرا گھر ٹوٹے۔ مریم نے مضبوط لہجے میں اسے بتایا تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا۔ اس بیوی کی منہ سے یہ بات سن کر اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا سانس بوجھل ہونے لگا، دم گھٹنے لگا۔ تم اس قابل کہاں تھے؟ تو بے وفا انسان ہے۔ میرا سچ بولنا اسے اچھا نہیں لگا، یا میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں؟ وہ ہمت جمع کرتی ہوئے مشکل سے بولی، تم بہت اچھی ہو، لیکن میں بہت برا ہوں۔ تمہارے ساتھ بھی میں نے اچھا نہیں کیا، بلکہ میں تو کسی اور لڑکی۔ وہ بات مکمل ہی نہیں کر پایا کیونکہ مریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھول جائیں ساری باتیں، ایسی باتیں جو تکلیف دیں، یاد نہیں رکھنی چاہیے، یہی بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے صرف آپ کا ساتھ ہی کافی ہے۔ ویسے بھی آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، جتنی چاہے سزا دیں، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والی نہیں۔ وہ پراعتماد طریقے سے بولتی رہی۔
سلمان حیران رہ گیا، اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اچھی بات نہیں ہوتی، وہ جان گیا، تم بہت اچھی ہو، اور اس کا بھی رونا مت، میری طرف سے کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اسے اعتماد بخشتا وہ مسکرا کر بولا تو مریم کا دل خدا کے آگے جھکنے لگا۔ برستی بارش میں دلوں میں پلنے والے شکوے دھو ڈالے۔ اگر آج باہر کا موسم اچھا تھا تو دل میں بہار کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اگر وہ لوٹ کر میکے چلی جاتی تو آج خوشیاں اس کے دامن میں موجود نہ ہوتی۔ آج اسے پھر سے کہانی لکھنی تھی، محبت کی کہانی، اور ایسی کہانی، گلاب جیسے رشتوں کی کہانی وہ لکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر لبوں پر دعا اور دل میں محبت سجی رہے تو رشتے نہیں ٹوٹتے، اور اس کے چہرے پر اطمینان بکھر رہا تھا۔